تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہیں۔ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا تنہا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑ درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں۔ حضرات گرامی قدر، یوں تو اللہ تعالیٰ نے جب سے اس زمین و آسمان کے نظام کو برپا فرمایا، اس دن سے ہی کہ جب سے دنیا میں انسانیت کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے، کامیابی کا راستہ بتانے کے لیے اپنی سچی راہ جو انسانوں کو دنیا اور آخرت میں فلاح اور بہبودی تک لے جائے، وہ راستہ بتانے کے لیے ہر دور میں، ہر وقت میں مقدس ترین ہستیوں کو مبعوث فرمایا۔ وہ مقدس ترین لوگ دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر انسانیت کے پاس آتے، ان کو اللہ کا پیغام سناتے، اللہ کی بات بتاتے، صحیح راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے۔ اس مقدس سلسلے کو سلسلہ نبوت اور رسالت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو اگر انسانوں پر اللہ کی سب سے بڑی مہربانی کہہ دیا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ اسی مقدس سلسلے میں ایک کڑی نبوت اور رسالت کے اس عظیم منصب میں ایک ہستی ایسی بھی گزری ہے جو اپنی الگ پہچان رکھتی ہے۔ ایسی پہچان، ایسی ہستی کہ جن میں جو نمایاں خصوصیات، جو صفات عالیہ موجود ہے، وہ کسی اور دوسری اس کڑی میں نہیں ملتی۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب اس نبی اور رسول کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گھڑا تھا، ان کو بنایا تھا، ان کے اندر وہ صفات بنائی تھی۔ ہزاروں پیغمبر دنیا کے اندر آئے، ہزاروں نبی دنیا کے اندر آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا، لیکن ان میں ایک پیغمبر ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں ایک بار نہیں، تقریباً 69 بار یاد کیا، بار بار یاد کیا، بار بار یاد کروایا۔ ان کا تذکرہ گھوم گھوم کر قرآن نے بیان کیا۔ مستقل پوری ایک سورت ان کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے اتار دی۔ ایسے نبی کہ جب دنیا میں آئے، ان کے آنے کے بعد اب جتنے پیغمبر اللہ نے بھیجے سارے ان کی اولاد، انہی کے خاندان میں سے۔ اس سے بڑا کیا شرف ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاندان کو ہی چن لے، خاندان کے ایک فرد کو ہدایت ملے، وہ خاندان کا نام روشن کرتا ہے کہ فلاں قبیلے کا، فلاں گوتر کا، فلاں قوم کا ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے ایسی ہدایت دی۔ لیکن اگر پوری نسل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے
تو پھر اس کا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے, کیا مقام ہو سکتا ہے؟ میری مراد سیدنا ابراہیم خلیل الرحمان ہے, واحد پیغمبر اللہ کے, کہ جن کے آنے کے بعد میں جتنے نبی آئے سب ان کی اولاد میں سے, یا بنو اسحاق یا بنو اسماعیل. یہ صرف کسی اور نبی کو حاصل ہے؟ یہ صفات کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے دی؟ 69 بار قرآن میں ذکر, سورہ ابراہیم کے نام سے پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے اتار دی, اور بار بار اس کا تذکرہ قرآن کرتا رہتا ہے. یہ ہے اللہ کے نبی, اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. تقریباً ہر مسجد کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا, اور ہونا چاہیے کہ کم سے کم یہ ریکوائرمنٹ کہ حج کے مہینے میں اللہ کے اس بندے کو یاد کیا جائے. ورنہ اب جو ان کا تذکرہ شروع ہوگا اس تذکرے کے حساب سے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں اپنے خلیل کا ذکر فرمایا قرآن میں, اس انداز میں تو کوئی ذکر کرتا ہی نہیں. اس انداز میں تو ان کے ذکر کا کوئی حق ہی ادا نہیں کرتا جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا اپنی آخری کتاب کے اندر. ذی الحجہ کا مہینہ یہ اسلامی تاریخ کا, اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ, اس کے بعد محرم. ذی الحجہ کے مہینے میں خاص ایک حج کی عبادت ہوتی ہے, معروف عبادت, اجتماعی عبادت, اور اس کے ساتھ ہی غیر حاجی دنیا میں جو بیٹھے ہیں ان سب کے لیے عید کے ساتھ ساتھ قربانی کی عبادت. اب یہ قربانی اور یہ حج, اور حج کے اندر بھی مناسک حج یعنی حج کے طریقے, یہ سارا آپ پڑھ لیں. بغیر ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے یہ ایک عبادت مکمل ہی نہیں ہو سکتی. یعنی ایک پوری عبادت ایک نبی کے تذکرے کے بغیر ادھوری ہے. وہ عبادت ہی نہیں قرار پائے جب تک اس نبی کا تذکرہ نہ آ جائے. اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے بتائیں آپ؟ اور ایک نہیں دو عبادتیں, آگے آئے گی بات. مناسک حج کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک عجیب چیز کہ عبادت کے طریقوں میں کیا ہے کہ جھکنا, اللہ کے سامنے سجدہ کرنا سمجھ آتا ہے, بھوکا رہنا, روزہ رکھنا سمجھ آتا ہے, عبادت کے طریقے ہیں سب. دوڑ لگانا عبادت, صفا اور مروہ کے درمیان حاجی جو چکر کاٹتا ہے, دوڑ لگاتا ہے, کیا ہے یہ حج کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے, مناسک میں سے ایک مناسک ہے کہ نہیں؟ اس کے بغیر حج نہیں. اور یہ صفا اور مروہ کے بیچ کی دوڑ اور سعی جس کو بولتے ہیں, یہ کیوں شروع ہوئی؟ صرف ایک ماں کی ادا کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا طریقہ قرار دے دیا. ہاجرہ نے اپنے لگتے جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑ لگائی تھی. اللہ کو کیا پسند آئی ادا؟ اللہ نے اس کو حج کے طریقے میں جوڑ دیا کہ دوڑو تم بھی اور یاد کرو میری اس بندی کو. اب جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خاندان کا تذکرہ نہ کر دیا جائے, ان کے طریقے پہ نہ چلا جائے, تب تک عبادت مکمل نہیں. اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ مناقب اور سیرت ابراہیم, یہ عنوان آج سے ہمارا شروع ہوتا ہے. مناقب یعنی فضیلت, مرتبہ, شان, رفعت, اللہ کے نزدیک قدر و قیمت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی تھی یہ جان لیں, یہ اسلامی عقیدہ ہے. اور ہمارے بھائی کئی اس پہ چوک کر دیتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی, ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. اب یہ قرآن کی آیت لے کر اس کو غلط سمجھ کر کہہ دیتے سب رسول برابر ہے. رسولوں میں فرق نہیں کرنا ہے. فرق سے کیا مراد ہے؟ کسی کو اونچا مرتبہ, کسی کو کم مرتبہ, کسی کو زیادہ مرتبہ نہیں دینا ہے. یہ نہیں کہنا کہ اس کا مرتبہ زیادہ ہے, اس کا مرتبہ کم. سمجھنے میں چوک کی. لا نفرق کو ہم فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان. کس چیز میں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون,
ان پر ایمان میں فرق نہیں کرتے کہ جیسا ایمان محمد رسول اللہ پہ رکھتے ہیں ویسا سیدنا عیسیٰ ابن مریم پہ رکھتے ہیں، ویسا ہی ابراہیم خلیل اللہ پہ رکھتے ہیں، ویسا ہی موسیٰ کلیم اللہ پہ رکھتے ہیں، ویسا ہی داؤد اور سلیمان پہ رکھتے ہیں۔ ایمان سب پر برابر، اس میں کوئی فرق نہیں، ایمان میں کوئی فرق نہیں۔ آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں پر ایمان ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے ایمان میں فرق نہیں کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک الگ شان دی، ایک الگ مرتبہ دیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے کچھ کو کچھ پر فضیلتیں دے دی، کوئی رسول برابر نہیں۔ جو شان ابراہیم کی ہے وہ موسیٰ کی نہیں، جو موسیٰ کی ہے وہ عیسیٰ کی نہیں۔ اسلامی عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کا 1400 سال سے جو نصوص سے ثابت قرآن و حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے مرتبے الگ الگ رکھے ہیں۔ تمام نبیوں میں 5 نبی سب سے افضل، فاصبر کما اولو العزم من الرسل، صبر کر ایسے جیسے اونچ پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا تھا۔ 5 رسول جن کا ذکر قرآن میں 2 جگہ ایک ساتھ آیا، 5 کے نام آئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ۔ یہ تمام نبیوں میں 5 نبی سب سے افضل، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ ان 5 میں محمد رسول اللہ سب سے افضل، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام کی امامت کا شرف بخشا، اور ایک نہیں کئی حدیثوں کے اندر یہ انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ امامت اور سرداری کس کو ملتی ہے؟ جو سب سے افضل ہوتا ہے اس کو سرداری اور امامت ملتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، ولا فقر، یہ کوئی فقر کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اٹل حقیقت ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ آدم سمیت تمام نبی کل قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فقر، اور یہ فقر نہیں اس پہ مجھے۔ تمام نبی پوری انسانیت کے ہیرو اور جوہر، ان تمام نبیوں میں 5 نبی ان تمام میں سب سے افضل، اور ان 5 میں محمد رسول اللہ کو اللہ نے تمام نبیوں میں فضیلت دی۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے جو قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے، پورے ذی الحجہ میں یہ تذکرہ چلے گا۔ ایک چیز ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی دی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے سوا محمد رسول اللہ آپ کے ساتھ شریک، اس میں اس کے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ قرآن کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے، خلیل کسے کہتے ہیں؟ گہرے اور سچے اور پکے دوست کو، جس کی دوستی اور انسیت دل کے درمیان پہنچ جائے، جس کی ہر ادا پر پیار آئے، جس کی ہر حرکت پسند ہو، اس کو کہتے ہیں جگری دوست، خلیل۔ اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مجھے بھی اپنا خلیل بنایا۔ یہ صفت ان 2 انبیاء کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اب بتائیے، اللہ تعالی کی قربت، اس کی ولایت، اس کی نصرت اور مدد کے لیے تمام مومنین کوشاں، اور سب کو حکم یہی وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی قربت ڈھونڈو، اس کی ولایت مل جائے، اس کی دوستی مل جائے، اس کی نصرت مل جائے، تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کا ساتھ مل جائے، تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس کے ساتھ رب ہو جائے اللہ اس کو ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں نہیں ملتی بات؟ پیچھے فرعون پورے لاو و لشکر جاؤ جلال کے ساتھ، آگے دریا اور سمندر، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، اور بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ نا۔ بنی اسرائیل کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے موسیٰ تو نے تو مروا دیا،
نحوست لے کے آئے تم، اب پیچھے جائیں تو فرعون، آگے جائیں تو دریا، ہماری تو موت ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو بھائی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ کلا ان معی ربی سیہدین۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا جیسا تم سوچ رہے ہو کہ ہم مر گئے، پکڑے گئے، مارے گئے، ظلم کر دیے گئے، کچھ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ کہ جب موت اور ناکامی کے سوا کچھ نہ دکھے اور اس وقت زبان سے مثبت کلمے نکلے، پازیٹیو باتیں نکلے اور توکل کی بات نکلے، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے کہ مصیبتوں میں اور مشکلات میں گرنے کے باوجود بھی اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے اچھی بات زبان سے نکالے۔ اور کیسے بچایا اللہ نے؟ سمندر پھاڑ کے اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا۔ تو اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ ایسے مدد کرتا ہے اس کی۔ ہر مومن چاہتا ہے اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت ملے، اس کی ولایت ملے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو دیکھو آپ، اللہ نے تو سرٹیفکیٹ قرآن میں اپنی آخری کتاب میں اتار دیا کہ یہ تو ہمارے خاص بندے ہیں، ان سے ہماری گہری دوستی ہے، یہ ہمارے خلیل ہیں، ایسے خلیل کہ ان کی ہر حرکت ہمارے لیے پسندیدہ، ان کا زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ہمیں پسند، اور ان کی ہر عادت سے ہمیں پیار۔ اس کو کہتے ہیں خلیل بنانا، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اور آگے آئے، نزول قرآن کے دور میں کافر، مشرک، یہودی، عیسائی اور مسلمان، یہ قومیں بستی تھی۔ ام القری، بستیوں کی ماں، مکہ اور مدینہ کے آس پاس یہی قومیں بستی تھی۔ کتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا اس وقت میں جب قرآن اتر رہا تھا۔ ایسا اعزاز آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا۔ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسیٰ کے ماننے والے محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، سلیمان کے ماننے والے داؤد کو نہیں مانتے، یعقوب کے ماننے والے زکریا کو نہیں مانتے۔ کوئی کسی نبی پر ایمان لاتا ہے، کوئی کسی نبی پر ایمان لاتا ہے، کوئی کسی کا انکار کرتا ہے۔ لیکن ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف کی قدرت دیکھیں آپ، نزول قرآن کے دور میں اس وقت زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ابراہیم کو نہ مانے۔ کتنی بڑی فضیلت! محمد رسول اللہ کا انکار کیا جا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا جا رہا ہے، داؤد سلیمان کا انکار کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی ایک ایسا نہیں تھا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کا انکار کیا ہو۔ مشرکین کہتے تھے ہم ابراہیم کے دین پر، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی ہے، عیسائی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پر، اور مسلمانوں کا دعویٰ تو تھا ہی سب سے پکا کہ دین ابراہیم پر تو ہم ہیں۔ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ کیسے ملی؟ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم آپ کو پوری انسانیت کا امام بنانے والے ہیں۔ پوری انسانیت کی امامت، ایسی امامت کہ کوئی انکار نہ کر سکے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے کھاتے میں آئی، اس کے سوا اللہ نے یہ فضیلت کسی نبی کو نہیں دی۔ انکار بھی کر دیتے ہیں لوگ، ایمان بھی لے کے آ جاتے ہیں، لیکن اس وقت میں تو لوگ لڑتے تھے کہ کون ثابت کر دے اپنے آپ کو کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ قرآن نے تو صاف صاف ظاہر کیا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، یہودی تم کہتے ہو ابراہیم یہودی تھے؟ نہیں تھے یہودی۔ نصارہ تم کہتے ہو ابراہیم نصرانی تھے؟ نہیں تھے وہ عیسائی، وہ حنیف بندے تھے اللہ کے اور مسلم بندے تھے وہ۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کی امامت دی۔ یہ دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت دیکھیں، دنیا میں چلتے پھرتے تھے، اور سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے کیا تذکرہ کیا ان کے واقعے کے بعد؟ سلام علی ابراہیم،
ابراہیم پر سلامتی ہو، پوری زندگی پر سلامتی ہو، پرٹیکولر صرف آگ میں ڈالتے وقت نہیں، پوری زندگی ان پر سلامتی ہو. یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جہاں وہ رہے، جہاں وہ گئے، جہاں وہ مدفون ہے، آج بھی قیامت تک ان پر اللہ اپنی سلامت نازل کرتا رہے گا. اور صرف اللہ نہیں، اللہ نے ہر مومن بندے کو بھی یہ حکم دے دیا. میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ دو عبادتیں ہیں، دو اسلامی عبادتیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بغیر نامکمل، انکمپلیٹ اور باطل ہے. کوئی اور دوسرا نبی ہے ایسا کہ عبادت میں اس کا ذکر نہ کیا جائے تو عبادت رد ہو جائے؟ کوئی ہے نبی؟ یاد کر کے بتائیں. کوئی نبی ایسا کہ اسلامی عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکات، کوئی بھی، کہ عبادت میں اس کا ذکر نہ آ جائے تب تک عبادت مکمل نہیں، عبادت رد ہو جائے؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں، سوائے محمد رسول اللہ کے اور ابراہیم خلیل اللہ کے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ابراہیم ہی نہیں، ان کی اولاد کا بھی تذکرہ. درود پڑھے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی پوری نماز پڑھ لے، جان بوجھ کر درود نہ پڑھے، تشہد کے اندر جان بوجھ کر درود نہ پڑھے، نماز ہوگی؟ اور درود کے اندر صرف اتنا کہے اللہم صلی علی محمد، درود ہوگی؟ نہ ابراہیم کے تذکرے کے بغیر درود اور نہ درود کے تذکرے کے بغیر نماز. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام. اور کیسی محمد رسول اللہ پر ایسی رحمت بھیج جیسی رحمت تو نے ابراہیم پر بھیجی تھی. یعنی یہ تو فکس ہے کہ ابراہیم پر تیری رحمت ہوئی تھی، اور ایسی رحمت جو اس سے پہلے کسی پہ نہیں ہوئی. ایسی رحمت اللہ ہمارے حبیب پر بھیج دے، ہمارے نبی پر بھیج دے. ایک بندے مومن صبح سے لے کے شام تک اور کثرت سے یہ دعا کرتا رہتا ہے، برکتیں ایسی بھیج جیسی برکتیں اللہ تو نے ابراہیم اور ان کی اولاد پہ نازل کی تھی، ایسی برکتیں محمد اور ان کی اولاد پہ نازل کر دے. یہ درود ابراہیمی نام ہی اس کا یہ رکھا اللہ تعالیٰ نے، اس کے پڑھے بغیر تذکرہ نہیں. ایسی سلامتی جو اللہ خود بھی بھیجے اور تمام مومن بندے قیامت تک ان کے حق میں دعا کرتے رہے. یہ ہے ابراہیم خلیل اللہ، یہ ہے ابراہیم اللہ کے خلیل، کہ جن کا تذکرہ کیے بغیر عبادت مکمل نہیں، نہ حج مکمل اور نہ نماز مکمل. اور آگے آئیں، وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، قرآن نے کہا ابراہیم ہم آپ کا تذکرہ آپ کے بعد بھی جاری رکھیں گے، آپ کی بعد آنے والی قومیں آپ کا تذکرہ کرتی رہے گی. کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال تو محمد رسول اللہ کو ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ سے پہلے کتنے لمبی فہرست ہے نبیوں کی، ان تمام کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام. اور اللہ کہہ رہا ہے آپ کا تذکرہ کرتے رہے. ہزاروں سال بعد بھی آج منبر و محراب پر درس و تدریس میں، تصنیف اور تقریر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جا رہا ہے. اور صرف مسلمان نہیں، یہودی بھی یاد کر رہے ہیں، عیسائی بھی یاد کر رہے ہیں، اور کچھ تو ان کے نام سے دکانیں بھی چلا رہے ہیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا ابھی دنیا میں نیا دین لانچ کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں. وہ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت ہوگی اس کی، تھوڑا اسلام میں سے، تھوڑا یہودیوں میں سے، تھوڑا عیسائیوں میں سے کچھ چیزیں لے کر، مشترکہ طور پر لے کر، اور دین ابراہیم کے نام پہ ایک دین لانچ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جیسے اکبر نے دین الہی چلایا تھا عالمی سطح. ہم تو پڑھتے پڑھاتے ہیں، لوگ بھیج دیتے ہیں، خبریں بتا دیتے ہیں، اب سچی جھوٹی اللہ کو پتا ہے. ان کے نام سے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ ہستی ایک ایسی ہستی ہے جو کامن ہے پوری انسانیت میں. مسلمان بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے، ان کا یہودی بھی انکار نہیں کر سکتے، عیسائی بھی انکار نہیں کر سکتے. تینوں کو لانا ایک ساتھ اور سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈالنا ہے اور گمراہی کے گڑھے پہ کھڑا کرنا ہے. تو ایسی چیز لاؤ جس کو کامن ہو ان کے بیچ میں. اور ابراہیم علیہ السلام کامن ہے ہمارے بیچ.
سب کے بڑے ہیں وہ، سب کی عقیدتیں ان کے ساتھ، سب کی نسبتیں ان کی طرف ہے، اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے۔ ابراہم نام سے نہیں سنتے آپ ان کی کتابوں میں، ان کے تذکروں میں؟ سارے لوگ تذکرہ کرتے ہیں، ایسا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، ہزاروں سال بعد بھی لوگ یاد کرتے ہیں ان کو، اپنے نہیں پرائے بھی، غیر بھی یاد کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو۔ کتابوں کے اندر ان کے تذکرے، کورس کی دنیاوی کتابوں کے اندر قربانی کے قصے لکھے ہوئے، غیروں کے جوان ہاتھوں سے لکھوا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایسا تذکرہ کسی کا نہیں دنیا کے اندر۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اور آگے آ جائیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ہم سب محمد رسول اللہ کی پیروی کریں، اور یہ ہم سب سنتے آئے ہیں کہ ایمان سب پہ لانا ہے، لیکن پیروی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے رسول، آخری نبی کی۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے۔ اور سورہ احزاب کے اندر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مسلمانوں کے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی ایک بہترین اسوہ ہے۔ مطلب کہ مسلمان اپنے آپ کو اپنے نبی جیسا بنائے، ان کی ہر ادا کو کاپی کرے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے، ان کا چہرہ مہرہ، ان کی اٹھ بیٹھ، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج و زکوٰۃ، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کی عبادت کے طریقے، سارے طریقے اپنی زندگی میں لے کے آئے۔ اس کو کہتے ہیں اسوہ حسنہ، ایک ایک ادا کو کاپی کرنا۔ یہ ہمیں حکم ہے محمد رسول اللہ کے تعلق سے، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ہم سنتے ہیں، اور یہ بھی سنتے ہیں ہم لوگ کہ ایمان سب نبیوں پہ لانا ہے، پیروی صرف ہمارے محمد رسول اللہ کی کرنی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی محمد رسول اللہ کی موجودگی میں کسی اور کی نبی کی پیروی کر لے تو کیا ہوگا؟ وہ گمراہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ وہ محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں دوسرے نبی کی پیروی گمراہی۔ جب کسی دوسرے نبی کی پیروی نہیں ہو سکتی تو پیر و فقیر، امام و مرشد، مفتی اور عالم کی پیروی کہاں جائز ہو سکتی ہے محمد رسول اللہ کی موجودگی میں؟ لیکن لوگ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ ہمارے پیر کی، امام کی، مفتی کی، عالم کی، بڑوں کی، ٹھیکیداروں کی بات ہے، ہم اس کو نہیں لیتے۔ لیکن سارے نبیوں کی پیروی، ہمارے نبی کے خلاف گمراہی سوائے ابراہیم کے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے آخری نبی کے تعلق سے، اسوہ حسنہ کے، وہ الفاظ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے تعلق سے کیے اور فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ یہ رفعت شان دیکھیں آپ، یقیناً مسلمانوں کے لیے، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح مسلمانوں تمہیں محمد رسول اللہ کے اسوے کی پیروی کرنی ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی پیروی کرنی ہے۔ اور تم کیا، تمہاری ہستی کیا، تمہاری اوقات کیا، تمہارا مرتبہ کیا، تمہاری منزلت کیا محمد رسول اللہ کے سامنے؟ تمہارے پیغمبر کو اور امام الانبیاء کو یہ حکم تھا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے محمد رسول اللہ، آپ بھی اپنے باپ ابراہیم کی پیروی کیجئے۔ پوری دنیا آپ کی پیروی کرے گی اور آپ اپنے باپ ابراہیم کی پیروی کیجئے۔ کوئی ہے ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ ہمیں حکم محمد رسول اللہ کے پیچھے چلو، اور محمد رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا ابراہیم کے پیچھے چلو، ان کی پیروی کرو، ان کی ملت کو فالو کرو۔ تو جو اسوہ آخری نبی کا اپنانا ہے، ویسا ہی اسوہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنانا ہے۔ کب اپنائیں گے؟ مسلمان ایسے مسلمان کہ مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے بارے میں نہیں پتا کیسے تھے۔ سیرت النبی
کان میں آواز آتی ہے یہ کیا لفظ استعمال ہو گیا؟ سیرت. ارے نبی کی زندگی کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ نبی کی زندگی کیسی تھی؟ کتنا لوگوں نے پڑھی اور سنی؟ اس کے رسول کے دعوے کھوکھلے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مسلمانوں کو پتہ نہیں تو کیا ان کی پیروی کریں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام تو بہت دور رہ گئے، بہت دور رہ گئے. ان کی زندگی کب اپنائیں گے مسلمان؟ قرآن تو حکم دے رہا ہے ان کی زندگی اپناؤ. اے اللہ پتہ ہی نہیں اب تیرا خلیل کیسا تھا، تیرے حبیب کیسے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. نہ خلیل کے بارے میں پتہ نہ حبیب کے بارے میں پتہ، ہم کیسے ان کی زندگی اپنائیں؟ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں انشاءاللہ بھی یہ سلسلہ چلے گا. آپ شروع سے حاضر رہیں. یہ اخیر میں آنا 2 رکعت کے لیے جمعے کے اندر، یہ جمعے کا پورا ثواب نہیں ملے گا، صرف ایک فرض ادا ہو جائے گا آپ نے 2 رکعت پڑھ لی تو. لیکن ایسے تذکرے سننے ہیں کہ جن تذکروں کے بغیر اسلام مکمل نہیں، تو وقت پہ آنا پڑے گا. آپ وقت پہ آئیے تاکہ اللہ کے اس فرمان پر عمل کر سکیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اپناؤ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس کے اندر. تو جب نمونہ سنیں گے تو اس کو اپنائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے خلیل ابراہیم اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے اسوے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھ اللہ ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دیتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو اللہ توحید اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.